السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات شریف کی 16 نمبر حدیث کتاب الایمان کی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اہل نجد کے، جو سعودیہ کا کیپٹل ہے نا ریاض، اس کے کچھ لوگ آئے۔ ان میں سے ایک بندہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے۔ کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا فرض کیا، فرائض کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ کہنے لگا حل علی غیرہن، ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی اللہ نے ہمارے اوپر کچھ فرض کیا؟ امن اللہ، کوئی فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، مگر جو تیری خوشی ہے۔ بڑے غور سے سمجھنی ہے یہ بات، مگر جو تیری خوشی ہے۔ اسلام نے یہ دروازہ کھول دیا ہے، 5 نمازوں کے بعد آپ جو چاہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، جو چاہے وہ نفل پڑھ سکتے ہیں، جو چاہے وہ عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی بندہ آپ کو یہ کہنے والا نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہو، اس لیے کہ یہ دروازہ رسول اللہ نے کھول دیا۔ ایک بندے ہیں صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے بلال بن رباح۔ بلال بن، ہمارے عرف میں ان کو کہتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، مؤذن رسول ہیں، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے، آپ نے واپسی آ کر فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ میں نے تمہارے چلنے کی آواز کو جنت میں سنا؟ میں نے تمہارے چلنے کی آواز کو جنت میں سنا۔ چل زمین پہ رہے تھے، آواز جنت میں آ رہی تھی۔ تو عرض کرنے لگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ اعزاز کیا کم تھا کہ رسول اللہ کے صحابی، دنیا میں مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے، مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جن کو رافضی کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ کے صحابہ کے اوپر بھونکتا ہے۔ عیسائی، کسی عیسائی سے پوچھ لو، کسی عیسائی سے پوچھ لو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی۔ کسی یہودی سے پوچھ لو کہ یہود میں انبیاء کے بعد سب سے اچھے کون ہیں، تو کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ لیکن مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر بھی کیڑے اور عیب نکالتے ہیں۔ تو پھر یہودی اور عیسائی اچھے ہوئے نا، یہودی اور عیسائی اچھے ہوئے۔ کیا یہ کم تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے؟ کیا یہ کم تھا کہ کعبے کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے؟ کیا یہ کم تھا کہ نماز فجر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے آتے تھے؟ کیا یہ کم تھا؟ کون سا اعزاز تھا جو ان کے پاس نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے کہا میں کیا کرتا ہوں کہ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا،
تو نیا وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. تو فرمایا اسی کام کی وجہ سے تیرے چلنے کی آواز جنت میں آتی تھی. اور آج ہمارے ملک میں ایسے خناس قسم کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں نا فرض پڑھنے چاہیے، باقی ہمیں مولویوں نے لازم کیتے ہوئے ہیں. مولوی تو کوئی شاید لازم کر ہی نہیں سکتا. مولوی تو کوئی اس کی کون بات مانتا. دیکھو نا تحریک لبیک نے جلسہ نکالا پچھلے سال، حکومت کتنے ہزارہا شل مارے، ہزارہا شل مارے، کتنی خون ریزی کی، کتنا خون بہایا. اب کہتے ہیں ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی. تو تم لوگوں نے پہلے کی نا، تم لوگوں نے یہ زیادتی پہلے کی. پہلے مسلمان قوم کے بچے مارے اور اب کہتے ہو زیادتی ہو رہی. تمہیں تو نہیں کہنا چاہیے. تو کہہ رہے ہیں یہ مقافات عمل ہو رہا، جو بویا تھا وہی کاٹ، جو بویا تھا. لیکن فرق ہے، تم اپنی کرسی کے لیے نکلے ہو، وہ رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلے ہوئے تھے. تمہارے میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. تم ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تم دنیا کے خناس ترین لوگ ہو جو عورتوں کو بے پردہ ساتھ لے کے گئے ہو. وہ عظیم لوگ تھے جو رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلے ہوئے تھے. تو اس پرفتن دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اوہو بس فرض پڑھ لو یار، اسلام میں فرض ہے اور تو کچھ نہیں. اور ہماری یہ جو ایلیٹ کلاس اسکول ہیں، ان میں بچوں کو جہاں اسلام پڑھایا جاتا ہے تو فرض اور غیر فرض کی تعریف ہی یہ سمجھائی جاتی ہے کہ جو لازم ہو وہ فرض ہوتا ہے، جو لازم نہ ہو اس کی ضرورت کوئی نہیں پڑتی. کبھی موقع ملے ادھر درس دینے کے لیے جانے کا، ان کے بچوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ فرض پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بیٹے وہ باقی نہیں، لازم نہیں، لازم نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں وہ لازم نہیں، سنت لازم نہیں. سنت ہی تو لازم ہے، سنت ہی تو لازم ہے. اس کے لازم کیے بغیر تو نجات کا دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے. نجات کا دروازہ نہیں کھلتا. فرض تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا. اس کے بعد کیا کیا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں. کتنی نمازیں؟ فجر کی سنتیں 2 ہیں، فرض کتنے ہیں؟ 2. تو لازم کتنے ہوئے؟ 2. لازم کتنے ہوئے؟ 2. تو سنتیں نہ پڑھا کرو، سنتیں نہ پڑھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تمہارے سروں پر دشمن کے گھوڑے بھی کھڑے ہوں تو تم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ فجر کی سنتیں چھوڑ دے. کس کے گھوڑے؟ دشمنوں کے. تو فجر کی سنتیں چھوڑنی لازم نہیں ہے. تو ضروری تو نہیں ہے. یہ کون سا ضروری ہو؟ اگر ضروری ہوتی تو اور کوئی بات ہوتی نا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر دشمن کے گھوڑے تمہارے سر پر کھڑے ہوں تو تم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ فجر کی سنتیں چھوڑ دے. عشاء کے وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے، میرے کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی پشت زمین کو لگا لے یہاں تک کہ اس نے وتر نہ پڑے ہوئے. وتر پڑے بغیر اپنی پشت زمین پر لگانے کی اجازت تو ضروری تو نہیں ہے. پڑھ لو نہیں دنوں سے. تو یہ تنبیہات، یہ تاکیدیں کس کے لیے؟ امت کے لیے. ان کو پڑھو وغیرہ قیامت والے دن پچھتانا پڑے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بلائے گا اور فرمائے گا دے نمازوں کا حساب. کتنی نمازیں پڑھی؟ تو بالغ ہونے سے لے کر
مرنے تک کی ساری نمازیں کیلکولیشن کی جائیں گی، ان کی کیلکولیشن کی جائے گی۔ جب ساری نمازیں کیلکولیٹ کر لی جائیں گی، حساب کتاب نکالا جائے گا، تو واجبات کسی میں ترک ہو گئے، کسی میں سنتیں ترک ہو گئیں، کسی میں سجدہ سہو کرنا تھا نہ کیا، مسئلہ گڑ وہ کینسل ہو گئی، چلو جی بائے، 200 نمازیں کم ہو گئی۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کیا کرنا ہے، ان کو اللہ نے ان کی جو ڈیٹا بیس ہے نا اس کے اندر یہ فیڈ کیا ہوا ہے پہلے سے ہی کہ جس کے اعمال میں کمی ہے چوک کے جہنم دیا کے سوٹ دو۔ پوچھیں گے نہیں کہ مولا نیکیاں کم ہو گئی اب کیا کریں، اس کو گھسیٹ کے لے کے جائیں گے۔ نمازیں کم ہو گئی تو گھسیٹ کے لے کے جائیں گے۔ وہ راستے میں جاتے ہوئے اللہ کو کہے گا یا اللہ میں نے جہنم دیا تو بچا۔ مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشکات شریف کی 16 نمبر حدیث کتاب الایمان کی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. حضرت طلحہ بن عبید اللہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اہل نجد کے، جو سعودیہ کا کیپٹل ہے نا ریاض، اس کے کچھ لوگ آئے. ان میں سے ایک بندہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. بال اس کے بکھرے ہوئے تھے. کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا فرض کیا، فرائض کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. کہنے لگا حل علی غیرہن، ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی اللہ نے ہمارے اوپر کچھ فرض کیا؟ امن اللہ، کوئی فرض نہیں ہے. الا ان تطوع، مگر جو تیری خوشی ہے. بڑے غور سے سمجھنی ہے یہ بات، مگر جو تیری خوشی. اسلام نے یہ دروازہ کھول دیا ہے. 5 نمازوں کے بعد آپ جو چاہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، جو چاہے وہ نفل پڑھ سکتے ہیں، جو چاہے وہ عبادت کر سکتے ہیں.
آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی بندہ آپ کو یہ کہنے والا نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہو، اس لیے کہ یہ دروازہ رسول اللہ نے کھول دیا۔ ایک بندے ہیں صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے بلال بن رباح۔ بلال بن، ہمارے عرف میں ان کو کہتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، مؤذن رسول ہیں، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے، آپ نے واپسی آ کر فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو، کون سا ایسا عمل ہے کہ میں نے تمہارے چلنے کی آواز کو جنت میں سنا، میں نے تمہارے چلنے کی آواز کو جنت میں سنا، چل زمین پہ رہے تھے، آواز جنت میں آ رہی تھی۔ تو عرض کرنے لگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ اعزاز کیا کم تھا کہ رسول اللہ کے صحابی، دنیا میں مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے، مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جن کو رافضی کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ کے صحابہ کے اوپر بھونکتا ہے۔ عیسائی، کسی عیسائی سے پوچھ لو، کسی عیسائی سے پوچھ لو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی۔ کسی یہودی سے پوچھ لو کہ یہود میں انبیاء کے بعد سب سے اچھے کون ہیں، تو کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ لیکن مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر بھی کیڑے اور عیب نکالتے ہیں۔ تو پھر یہودی اور عیسائی اچھے ہوئے نا، یہودی اور عیسائی اچھے۔ کیا یہ کم تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے؟ کیا یہ کم تھا کہ کعبے کے اوپر چڑھ کے اذان دیتے تھے؟ کیا یہ کم تھا کہ نماز فجر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگانے کے لیے آتے تھے؟ کیا یہ کم تھا؟ کون سا اعزاز تھا جو ان کے پاس نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے کہا میں کیا کرتا ہوں کہ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے نا تو نیا وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تو فرمایا اسی کام کی وجہ سے تیرے چلنے کی آواز جنت میں آتی تھی۔ اور آج ہمارے ملک میں ایسے خناس قسم کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں نا فرض پڑھنے چاہیے، باقی ہمیں مولویوں نے لازم کیتے ہوئے ہیں۔ مولوی تو کوئی شے لازم کر ہی نہیں سکتا، مولوی تو کوئی اس کی کون بات مانتا۔ دیکھو نا تحریک لبیک نے جلسہ نکالا پچھلے سال، حکومت کتنے ہزارہا شل مارے، ہزارہا شل مارے، کتنی خون ریزی کی، کتنا خون بہایا۔ اب کہتے ہیں ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی، تو تم لوگوں نے پہلے کی نا، تم لوگوں نے یہ زیادتی پہلے کی، پہلے مسلمان قوم کے بچے مارے اور اب کہتے ہو زیادتی ہو رہی۔ تمہیں تو نہیں کہنا چاہیے، تو کہہ رہے ہیں یہ مکافات عمل ہو رہا، جو بویا تھا وہی کاٹ، جو بویا تھا۔ لیکن فرق ہے، تم اپنی کرسی کے لیے نکلے ہو، وہ رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تمہارے میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تم دنیا کے خناس ترین لوگ ہو جو عورتوں کو بے پردہ ساتھ لے کے گئے ہو، وہ عظیم لوگ تھے جو رسول اللہ کی عزت کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تو اس پرفتن دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ او ہو بس فرض پڑھ لو یار، اسلام میں فرض ہے اور تو کچھ نہیں۔ اور ہماری یہ جو ایلیٹ کلاس اسکول ہیں، ان میں بچوں کو جہاں اسلام پڑھایا جاتا ہے تو فرض اور غیر فرض کی تعریف ہی یہ سمجھائی جاتی ہے کہ جو لازم ہو وہ فرض ہوتا ہے، جو لازم نہ ہو اس کی ضرورت کوئی نہیں پڑتی۔ کبھی موقع ملے ادھر درس دینے کے لیے جانے کا
ان کے بچوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ فرض پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بیٹے وہ باقی نہیں، لازم نہیں، لازم نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں وہ لازم نہیں، سنت لازم نہیں. سنت ہی تو لازم ہے، سنت ہی تو لازم ہے. اس کے لازم کیے بغیر تو نجات کا دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے، نجات کا دروازہ نہیں کھلتا. فرض تو فرض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا. اس کے بعد کیا کیا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں. کتنی نمازیں؟ فجر کی سنتیں 2 ہیں، فرض کتنے ہیں؟ 2. تو لازم کتنے ہوئے؟ 2. لازم کتنے ہوئے؟ 2. تو سنتیں نہ پڑھا کرو، سنتیں نہ پڑھا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تمہارے سروں پر دشمن کے گھوڑے بھی کھڑے ہوں تو تم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ فجر کی سنتیں چھوڑ دے. کس کے گھوڑے؟ دشمنوں کے. تو فجر کی سنتیں چھوڑنی لازم نہیں ہے، تو ضروری تو نہیں ہے. یہ کون سا ضروری ہو؟ اگر ضروری ہوتی تو اور کوئی بات ہوتی نا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر دشمن کے گھوڑے تمہارے سر پر کھڑے ہوں تو تم میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ فجر کی سنتیں چھوڑ دے. عشاء کے وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے، میرے کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی پشت زمین کو لگا لے یہاں تک کہ اس نے وتر نہ پڑے ہوئے. وتر پڑے بغیر اپنی پشت زمین پر لگانے کی اجازت تو ضروری تو نہیں ہے. پڑھ لو نہیں اتنا اس میں. تو یہ تنبیہات، یہ تاکیدیں کس کے لیے؟ امت کے لیے. ان کو پڑھو وغیرہ قیامت والے دن پچھتانا پڑے گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بلائے گا اور فرمائے گا دے نمازوں کا حساب. کتنی نمازیں پڑھی؟ تو بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک کی ساری نمازیں کیلکولیشن کی جائیں گی، ان کی کیلکولیشن کی جائے گی. جب ساری نمازیں کیلکولیٹ کر لی جائیں گی، حساب کتاب نکالا جائے گا، تو واجبات کسی میں ترک ہو گئے، کسی میں سنتیں ترک ہو گئیں، کسی میں سجدہ سہو کرنا تھا نہ کیا، مسئلہ گڑبڑ کینسل ہو گئی، چلو جی بائے، 200 نمازیں کم ہو گئی. تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کیا کرنا ہے. ان کو اللہ نے ان کی جو ڈیٹا بیس ہے نا اس کے اندر یہ فیڈ کیا ہوا ہے پہلے سے ہی کہ جس کے اعمال میں کمی ہے چوک کے جہنم دیا کے سوٹ دو. پوچھیں گے نہیں کہ مولا نیکیاں کم ہو گئی اب کیا کر، اس کو گھسیٹ کے لے کے جائیں گے. نمازیں کم ہو گئی تو گھسیٹ کے لے کے جائیں گے. وہ راستے میں جاتے ہوئے اللہ کو کہے گا یا اللہ میں نے جہنم دیا تو بچا. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ پوچھے گا کیا بات ہے، یہ کیوں چیخو پکار کر یا اللہ نمازیں کم ہو گئی، باقی حساب بعد میں لیں گے، پہلے نمازوں کی سزا پوری کر کے واپس لے آتے ہیں اس لیے لے کے جا رہے ہیں، باقی حساب پھر بعد میں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی صدا سن کے فرشتوں سے کہے گا ٹھہرو اس کا اعمال نامہ دیکھو کوئی نفل پڑے ہو. کہا ہاں مولا نفل ہے. فرمایا اس کے نفل فرض بنا کے اس کے فرض پورے کر کے جنت میں بھیج. تو جڑے خبیثاں نے، جڑے بے ایماناں نے، جڑے ذلیلاں نے، جڑے خنزیراں نے فرض تو بعد کوئی نماز نہیں پڑھن دیتی اور انہوں نے قوم کے بچیاں نوں کیا کہ بس فرض کافی نے. انہوں نے دسو تہاڈے ابے نے اپنے نامہ اعمال وچوں نیکیاں کٹ کے دینیاں؟ کمینے ہو، کوئی شرم حیا نہیں تہاڈے باقی رہ گئی؟ کتھوں باقی نیکیاں پوریاں ہونگیاں؟ کون دے گا نیکی وہاں پہ؟ سگا بیٹا جہنم کی آگ میں جا رہا ہوگا تو باپ ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو تم بات کرتے ہو وہاں پہ. یہ کہنا کہ بھئی اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو عبادت کرو،
تو یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں بس وہ پڑھو جو فرض ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں حدیث لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نوافل کی کثرت کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے گا۔ تو تم فرائض پڑھا کے باقی پڑھنے نہیں دیتے، تو تم بتانا چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب نہ ہو، کہیں کامیاب نہ ہو جاؤ۔ کامیابی کا تو راز عبادت کے اندر ہے، کامیابی کا راز تو عبادت کے اندر۔ جنہیں بڑے بڑے مقامات ملے ان کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ دن بھی عبادت کرتے تھے، رات بھی عبادت کرتے تھے۔ اور اگر کہو کہ فلانے بندے نے اتنے سال رات کو عبادت کے اندر جھوٹ مار دو، بھئی تمہیں تو جھوٹ لگنا ہے، تم تو ساری زندگی ایسے سوئے رہے جیسے پنکھے سے بندہ لٹکا ہوا ہے، رات عشاء کی نماز پڑھتے تمہیں موت پڑ جاتی ہے اور فجر تک آنکھ نہیں تمہاری کھلتی، تو تمہیں کیا لگے کسی سے کوئی عبادت کرے، کوئی کیا کرے؟ قوم کو گمراہ کر دیا اس معاملے میں کہ بس فرض پڑھو کافی ہے۔ یہ یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ابو بکر مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نگینہ مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لعنت ہمارے گلے میں اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہے، ہر میں کعبہ میں بھی چلے جائیں تو وہاں یہی کچھ ہوتا ہے کہ فرض پڑھ کے لوگ مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں تو پوچھ لو ان سے جو عمرہ کر کے آئے ہوئے، پوچھ لو ان سے جو کعبۃ اللہ سے ہو کے آیا، کیا لوگ فرض پڑھنے کے بعد کعبۃ اللہ سے اور مسجد نبوی سے بھاگتے نہیں باہر؟ کیا کرنے آئے تھے اتنا پیسہ لگا کے؟ تو خان صاحب بیٹھے ہوئے، پوچھو ان سے، خان صاحب آپ اتنی بار زیارت خانہ کعبہ کے لیے اور زیارت روضہ رسول کے لیے کیا منظر نہیں دیکھا؟ وہ کہیں گے دیکھا کہ ادھر سلام پھرتا ہے، ادھر سے لوگ مسجدوں سے باہر بھاگ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو نماز ہی نہیں مانتے، آپ نے فرمایا کہ وہ جلد باز ہے، ایک روایت میں بگوڑا ہے جو سلام پھرتے ساتھ باہر بھاگ جاتا۔ تو کیا مطلب تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطلب یہ تھا کہ نماز پڑھ لی تھی تو بیٹھ جاتا، اللہ کا ذکر کرتا، مجھ پہ درود شریف پڑھتا، پھر دعا مانگتا، جو مانگتا اللہ تعالیٰ فرما دیتا۔ دعا مانگی نہیں، نماز پڑھی تو آؤ۔ عذر والے کو رعایت ہے، عذر والے کو تو ہر نماز میں ہر بندے کو ہر روز ہی عذر ہوتا ہے۔ چلو کوئی کبھی کبھی ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، گیس ہو گئی، وومٹ ہو گئی، تو چلو وہ چلا جاتا ہے۔ ہر نماز میں ایسے قوم بھاگتی ہے، ابھی دیکھ لینا جمعے کے بعد، ابھی دیکھ لینا جمعے کے بعد ایسے قوم بھاگے گی جیسے بیچارے پھنسے ہوئے مسجد کے اندر۔ یہ میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا، اپنا حال سنا رہا ہوں۔ ہم ایسے ہیں، مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا، مسجد میں ہمارا، تو بابا یہ بتاؤ قبر میں دل کیسے لگے گا؟ وہاں تو نہ ماں ہونی ہے، نہ باپ ہونا ہے، نہ بھائی ہونا ہے، نہ بہن ہونی ہے، نہ بیٹا ہونا ہے، وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہونا ہے، اور اوپر سے باندھ کے اور نیچے سے باندھ کے لوگوں نے وہاں چھوڑ کے آ جانا ہے، وہاں دل کیسے لگے؟ لیکن قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دنیا میں بھی ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہم قبر میں خوش رہیں اس میں بھی ہمارے خیر خواہ۔ فرمائے لوگوں نمازیں پڑھا کرو، قبر ایک اندھیرا ہے، قبر ایک اندھیرا ہے، نمازیں پنج جگانا اس کو نور ہے تمہاری نماز۔ اور محدثین نے اس کے اوپر بھی لکھا، کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا نماز پنج جگانا نور ہے، آپ نے فرمایا نماز نور ہے۔ تو کہا نماز سے فجر ظہر عصر مغرب عشاء مراد نہیں ہے، نماز سے مراد ہے نماز تہجد پڑھا کرو، پھر تمہاری قبروں میں اجالا ہو۔ یہ کہ آپ 5 نمازیں دن میں جاگ کے پڑھ لی تو کمال کر لی، اگر نہیں تہجد پڑھو گے تو پھر ادھر قبر بند ہوگی، ادھر اللہ تعالیٰ قبر میں روشنی پیدا فرما دے گا۔ عبادت کے اندر برکت ہے، عبادت کے اندر اللہ کی رضا ہے۔ عبادت کرتے نہیں ہیں اور کرنے بھی نہیں دیتے۔ پہلے وقت ہوتا تھا 27 رجب آ جاتی، 15 شعبان آ جاتی، مسجدیں کھچا کچھ بھری ہوتی تھی۔ اب لوگ سیانے ہو گئے، ان کو کسی نے بتا دیا ہے کوئی دا کوئی فائدہ نہیں گا، مسجد بہن دا کوئی فائدہ نہیں گا، مسجد بہن دا اس رات عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں گا۔ اب عبادت بھی تب کریں گے جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ کتنا ہمارے لیے یہ بڑا ظلم والا معاملہ ہے
کہ ہم نے صحابہ کی زندگیوں کو بلا دیا کہ وہ تو روز ہی مسجد میں رات گزارا کرتے تھے اور ہم اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ یہ ہے ہمارے اوپر ہوا وہ ظلم کہ ہم عبادت سے بھی روک دیے، ہمیں یہ سمجھا دیا نہیں بس فرض پڑھو کافی ہے، باقی ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سارے دن میں 12 رکعات پڑھے، سارے دن میں 12 رکعات، کون کون سی؟ 2 فجر سنتے، 4 ظہر کی سنتے، 4 ظہر کے فرض کے بعد 2 سنتے، 8 ہو گئی، 2 مغرب کی سنتیں، 2 عشاء کی سنتیں، فرمایا 12 سنتیں ادا کرو، اللہ جنت کے درمیان میں محل عطا فرمائے گا۔ انعامات کیوں سیپریٹ کر کے بیان کیے؟ تاکہ فرض فرض سمجھ کے پڑھو اور سنتیں انعام اور اکرام اور اللہ کے قرب کے لیے پڑھو، اللہ کے قرب کے لیے۔ وہ خود کہتا ہے نماز پڑھو جنت دوں گا، اس کا مطلب ہے جنت کے حصول کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، جنت کے حصول کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے نماز پڑھنی۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تحفہ ہے جس کے رزق میں کشادگی نہیں ہے، رزق تنگ ہے، سیلری بے برکت ہے، سیلری بے برکت ہے۔ میرے سے لکھوا لے، میں سائن کر دیتا ہوں نیچے، رسول اللہ کی حدیث کے پیش نظر سارے دن کے 48 رکعات پوری کرے، اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دے گا۔ یہ سوال ختم ہو جائے گا، پوری نہیں پڑھتی، پوری ختم ہو جائے گا۔ 5 نمازوں کی 48 رکعت، کوئی سنت، کوئی واجب، کوئی نفل نہ چھوڑے۔ کیا رہ گئی باقی بات کہ نماز بھی اپنی مرضی سے پڑھنی، یہ پڑھ لو تو یہ نہ پڑھو، یہ پڑھو تو یہ نہ پڑھو۔ تو فرمایا کہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ کتنی نمازیں؟ یہ میں مشکات شریف کی حدیث کا نمبر بتا رہا ہوں، حدیث نمبر 16 ہے، کتاب الایمان۔ کہنے لگا حل علی غیرہن، حضور اس کے علاوہ کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے اللہ الا ان تطوع، تطوع کا مطلب ہوتا ہے نفلی عبادت، جو تیرا جی چاہے، جو تیرا جی چاہے وہ تو پڑھ سکے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام شہر رمضان، رمضان کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ کہنے لگا حل علی غیرہ، اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض ہے؟ فرمایا نہیں، الا ان تطوع، لیکن جو تو نفلی رکھے۔ شوال المکرم کے 6 روزے، پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے 13، 14 اور 15 کے روزے، پھر 9 روزے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے اور ایام 20، 13، 14 اور 15 کے روزے رکھتے، اور جب شعبان المعظم آتا تو 1 تاریخ سے لے کے 28 تاریخ تک مسلسل روزے رکھتے، 29واں چھوڑ دیتے تاکہ فرض میں اور نفل میں فرق ہو جائے۔ روزے بھی نہیں رکھتے، یعنی بے رمضان کے روزے فرض۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب نامہ اعمال تل رہے ہوں گے تو خیال آئے گا اوہو وہ فلاں رکعت پڑھ لی ہوتی تو آج اللہ اور اجر عطا فرما دیتا، کاش نہیں کام آنا ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کافر، بدین، ملحد کاش کہیں گے، کاش یا لیتنی لاتخذت فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ پھر سورۃ نازعات، سورۃ نابا میں فرمایا ان انذرناکم عذابا قریبا، جب کافر عذاب کو قریب دیکھیں گے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، یہ وہی عذاب ہے جو ان کے ہاتھوں کی وجہ سے ہے، تو کہیں گے یقول یا لیتنی کنت معہم فافوز، یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی ہو جاتے، کاش آج ہمیں اکٹھا نہ ہونا پڑتا اللہ کی بارگاہ۔ وہاں کاش کا ہم، ایک روایت آئی کافر کہیں گے یا اللہ تو شرک کر کے ہم آگے موقع دے،
اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے ہم تجھے کچھ دینا چاہتے. اللہ فرمائیں گے کیا دو گے؟ کہ تم موقع دینا تو جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے نا ہم اتنا سونا تجھے دیں گے لا کے، تو ہمیں بخش دے. تو ہمیں نہیں، اب نہیں ہو سکتا، اب جو ہو گیا سو، جو گزر گئی سو گزر گئی. لہٰذا اس زندگی کی بڑی قدر کرنی چاہیے. ایک ایک لمحہ سوچ فکر کے ساتھ، خیال کے ساتھ گزارنا چاہیے کہ کوئی میرا وقت لمحہ برباد تو نہیں ہو رہا. اب کیا ہوا؟ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. اٹھاؤ بندہ واپس پلٹ. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے سنا وہ جاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ حضور جو آپ نے مجھے بتایا نا میں اس کے اوپر پیرا دوں، میں نماز بھی پڑھوں گا، میں روزہ بھی رکھوں گا، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بندہ اپنی اس بات پہ قائم رہا تو اس کی زیارت کر لو، یہ کامیاب بندوں میں سے بندہ. تو کامیابی کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز. کیا ذریعہ ہے؟ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں. قرآن شریف ہے نا، یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. 1000 سال کا فاصلہ ہے جنت کا اور دوزخ کا آپس میں. کتنا فاصلہ ہے؟ 1000 سال کا. وہ ادھر نیچے ہے، وہ اوپر ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کیا ارشاد فرمایا کہ رابطہ ہوگا وائی فائی کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ وائی فائی کے ذریعے. وائی فائی کنیکٹ ہونا تو پھر واٹس ایپ اور دوسرے جو سافٹ ویئر ہیں ان کے ذریعے باہر کے ملکوں سے رابطہ ہوتا ہے. تو رابطہ ہوگا وائی فائی کے ذریعے جنتیوں کا اور جہنمیوں کا. 1000 سال سے تو بندہ براہ راست نہیں بات کر سکتا. 1000 سال کی دوری سے تو بندہ براہ راست نہیں بات کر سکتا. اس کے لیے کسی شے کی تو ضرورت ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کا بھی اتنا فرق نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں نبی بھی نہیں اتنی دور سن سکتا. تو جنتی جہنمی کیویں سن رہے ہیں؟ تو کوئی نہ کوئی وائی فائی تو لگا ہوگا نا وہاں پہ. تو وائی فائی جب کنیکٹ ہوگا تو پھر وہ بات کریں گے اور وہ پوچھے گا، کہے گا فی جناتی یتسالون، جنتی سوال کریں گے عن المجرمین، جہنمیوں سے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے ہو؟ کیا کیا ہے؟ کون سے اعمال کیے جس کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا؟ پہلی بات وہ یہ کریں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے. کون تھے؟ بے نمازی. اور جنتیوں اور جہنمیوں کو چیزیں بھی علیحدہ علیحدہ ملیں گی، چیزیں بھی علیحدہ علیحدہ ملیں گی. یہ دیکھیں، یہ ہے سورۃ اعراف 8واں سپارہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر فرما رہا. کیا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کلام نازل فرمایا. آیت نمبر ہے 50. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنمی جنتیوں کو دیکھیں گے جنت کے اندر. جہنمی جہنم میں جنتیوں کو دیکھیں گے کہ ان کو کیا ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب پلائے جا رہے ہیں، کن نعمتوں سے ان کو نوازا جا رہا ہے، کیا ان کے اوپر اللہ انعام و اکرام کر رہا. تو وہ کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اور ہمیں بھی کوئی دو نا، فیض یاب کرو، ہمیں بھی کوئی نعمتیں کھلاؤ، کو پانی پلاؤ، کو روٹی کھلاؤ. جنتی وہاں تم اتنے مزے سے بیٹھے کھانے کھا رہے ہو. ان افیدوا علینا من الماء، پانی میں سے فیض دو، او مما رزقکم اللہ، اور اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا کچھ ہمیں بھی تو دو نا. وہ کہاں بیٹھے؟ جہنمی کہاں سزا مل رہی، جنتی کہاں نعمتیں کھا رہے. اللہ اتنی دور سے بھی ان کو دکھا رہا. تو جہنمیوں کو دکھا سکتا ہے تو اپنے نبی کو تو پاکستان میں بیٹھے ہوئے امتی نہیں نہ دکھا سکتا. کیا ہو گیا تمہارے ایمانوں کو؟ کدھر چلے گئے ہو تم؟ یہ جہنمی ہے، جہنم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس عقیدے اور نظریے کا مالک ہے. اللہ اس کو جنت کے لوگوں کے انعام و اکرام دکھا رہا ہے.
اور تم نے دونوں کو ایک ترازو میں تول دیا اور کہا نبی نے تو اینا بھی نہیں پتا ہوں تو ہندو ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں، مسلمان ہونے کا کس نے کہا تھا؟ اگر تم نبی کو ہی بے اختیار مانتے ہو۔ کافر کہہ رہا ہے دیکھ کے جنتی مشروب پی رہا ہے، نعمتیں کھا رہا ہے، کہتا پاجی وہ کو سانو ہی تو دیو نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قالو، وہ جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنتی مشروب اور جنتی کھانے جہنمیوں پر حرام کیے ہوئے، تمہیں کوئی شے نہیں مل سکتی۔ ما سلککم فی سقر، جہنمیوں تمہیں کون سی بات جہنم میں لے کے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، کہا بے نمازی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جہنم میں جانے کا پہلا سبب ہے بے نماز ہونا، پہلا سبب ہے بے نماز۔ کتنی سخت وعید فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہر مومن اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہوتا ہے، اس کے مال جان کی حفاظت اللہ کے ذمہ کرم پہ ہوتی ہے، تو جب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اپنا ذمہ کرم ختم فرما، میں جا جو مرضی کرتا۔ اس سے بڑی کیا مثال ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہونے آیا اور آ کے عرض کرنے لگا حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھوں گا، تو آپ نے فرمایا ایسے مذہب کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے، ایسے مذہب کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے جس کے اندر نماز نہیں ہے، اس کا اسلام ہی نہیں ہے۔ ہم مزے سے نماز پڑھتے ہی نہیں، کوئی بات نہیں، تھکا ہوا ہوں، کندھا درد ہو رہا ہے، سر درد ہو رہا ہے، چلو ایسا پڑھو صحابہ کی تاریخیں، ان کی زندگیاں، ان کے حالات، بیمار چار پائیاں اٹھا کے مسجد میں آ جاتے تھے۔ امام مسلم کو پڑھ لو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھے مسجد میں لے کے چلو، تو دائیں طرف حضرت عباس تھے، بائیں طرف حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو اتنی سخت کمزوری تھی، جسمانی طور پہ چل نہیں سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے گھسیٹ کے مسجد میں لے چلو۔ یہ ان کا ذکر ہے جن کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مسجد کے اندر گھسیٹ کے لے چلو۔ میں نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہی نہیں، مجھے شوق ہی نہیں ہے، مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ نماز کتنی اہم ہے۔ چلو بندہ بیمار ہے، عذر ہو جاتا، تو بغیر عذر کے ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ فرمایا لم نک من المصلین، مجرم کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بخیل تھے۔ تو مسکین کہتا کھانا کھا، چل آ گیا تو بڑا منگن واسطے ساڈے کو، تو تمہیں کس نے دیا؟ تمہارا اپنا ہے؟ تمہیں بھی یہ مال اسی نے دیا ہے جو سب کا خالق و مالک ہے۔ فقیر کو، مسکین کو دھتکار دینے کی قطعی اجازت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر ہے، اور فرمایا بدترین وہ اوپر والا ہاتھ ہے جو نیچے والے کو کچھ نہیں دیتا۔ بدترین ہے وہ ہاتھ جو ہے تو اوپر لیکن اپنے مانگنے والے کو کچھ نہیں دیتا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بے حیائی کی باتیں کرتے تھے، بری بری باتیں کرتے تھے، اس لیے ہم جہنم میں آ گئے۔ اسلام نے بتایا بے نمازی کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم کی آگ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خواب دیکھا میں وہ تخت پہ بیٹھ کے اڑ رہا ہوں۔ سیدہ حفصہ سے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اس کی تعبیر کیا؟ تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر سے کہو یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے، ایسے حدیث کے لفظ کسی اور تھا، میں اس کو آسان کر کے ذرا بیان۔ آپ نے فرمایا کتنا اچھا آدمی ہے، اس کی شان اسی طرح بلند ہو سکتی ہے اگر یہ تہجد بھی پڑھنی شروع کر دے۔ تہجد بھی اللہ کا قرب تہجد کے بغیر نہیں۔ کوئی کتنے ہی مرضی بڑے پیر کا پتر کیوں نہ ہو، کوئی کتنے ہی بڑے مقام اور مرتبے والے کا پتر کیوں نہ ہو، تہجد نہیں پڑھتا تو 0/100، 0/100۔ وہ کتابوں کا حافظ ہو سکتا ہے، وہ قاری ہو سکتا ہے، وہ معلم ہو سکتا ہے، وہ مدرس ہو سکتا ہے، وہ استاد ہو سکتا ہے، وہ ٹیچر ہو سکتا ہے، وہ پروفیسر ہو سکتا ہے، وہ لیکچرار ہو سکتا ہے، وہ جج ہو سکتا ہے، وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ولی اللہ وہ تبھی ہوگا جب وہ خود عبادت گزار ہوگا۔
اگر وہ عبادت نہیں کرتا تو بالکل آنکھیں بند کر کے، کوئی اس کی پگڑی کی طرف نہ دیکھو، کوئی اس کے لباس کی طرف، آنکھیں بند کر کے یقین کرو کہ ابھی یہ بیچارہ منزل کی تلاش میں، منزل پہ نہیں پہنچا، منزل پہ پہنچا ہوتا اور طرز کا ہوتا۔ اسلام نے بتایا اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، آپ کو کسی نے دیکھا آپ مختصر قرات کر کے تو رکعت 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 رکعت پہ رکعت پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ایک بندہ کہنے لگا یہ بار بار رکوع سجود کر رہے ہو تو لمبی قرات پڑھو، لمبی سی سورت پڑھو، آدھی رات گزر جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے قرآن آتا ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں زیادہ سجدے کر رہا ہوں، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جو مومن اللہ کو ایک سجدہ کرتا ہے اللہ ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ یہ اصل بات اس کی ہے، اصل بات یہ اونچی رہنی چاہیے۔ تو جب یہ اللہ کے سامنے مٹی میں ملا دی، اللہ کہتا ہے چل تیری شان میں نے بلند کر دی، تو اس کو کسی کے سامنے نہیں نیچے کرتا، میرے سامنے کر دیا تو میں نے تیری عزت اور عظمت کو اوپر۔ تو امام بخاری کی میں روایت سنا رہا تھا، اس کو میں پورا کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرائض کے بعد نوافل کی کثرت پہ بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا، نوافل کی کثرت پہ، اور جب اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا، اس کو اپنے قریب کر لیتا، دو مختلف آگے سے موضوع شروع ہو جاتے۔ ایک میں فرمایا جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر آسمان کے فرشتوں میں اس کی محبت پھیلا دی جاتی ہے، پھر دنیا میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ بندہ ایک تو محبت کرنے والے ہزاروں سینکڑوں ہوتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ عبادت کی وجہ سے۔ دوسری روایت ادھر سے پھر شروع ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ، اللہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَالسَّمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے، میں سماعت بن جاتا ہوں۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، چلنے میں بھی میری مدد آ جاتی ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، سوال بعد میں کرتا ہے، جواب میں پہلے دے دیتا ہوں، نعمتیں پہلے عطا کر دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے جب کسی کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو مجھے تردد نہیں ہوا، اللہ فرماتا ہے مجھے کبھی تردد نہیں ہوا کسی کام کے کرنے میں کہ کروں کہ نہ کروں، لیکن فرمایا جب آپ نے کسی پیارے کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو تردد ہوتا ہے کہ کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں۔ یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، قرب عبادت کے ساتھ ہے۔ نماز پوری پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔